عشق بے خودی حرین محسن حال خبردار مجھے ہاتھ بھی لگایا تو سفانہ میر الاف کی تیز آواز کمرے کی خاموشی چیرتی ہوئی گونجی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ غضب بھی تھا۔ وہ پوری شدت سے دھاڑی جیسے اپنے ارد گرد کی فضا کو چیلنج کر رہی ہو۔ اس نے آبرو اچکائے، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ سفانہ کے غصے کو اپنے سکون سے مات دینا چاہتا ہو۔ ہاتھ نہیں بڑھایا کہ تجھے چھو لوں، دل چاہا صرف یہ مان لوں کہ تو میری ہے۔ دیکھیے آپ اچھا نہیں کر رہے۔ سفانہ کی آواز اب لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ میں برا بھی نہیں کر رہا سفانہ جان، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں پر کھیلتی ہلکی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ جانتا ہے اس کی موجودگی سفانہ کے دل میں ہلچل مچا رہی ہے۔ میں منہ نوچ لوں گی آپ کا اگر دوبارہ جان کہا تو۔ سفانہ میر الاف غصے سے آگ بگولا ہو گئی، آنکھوں میں چنگاریاں، چہرہ سرخ اور لہجہ زہر میں بجھا ہوا۔ وہ الفاظ نہیں، جیسے شعلے برسا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مارنے کے لیے لپکی، ہاتھوں میں طوفان تھا اور ارادہ واضح، مگر سامنے والے نے فوراً رد عمل دیا۔ اس نے جڑ سے اس کے دونوں چوڑیوں سے بھرے نازک ہاتھ اپنے ایک مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیے۔ وہ ہاتھ جو غصے سے کانپ رہے تھے، اس کے ایک ہاتھ میں مکمل طور پر قید ہو گئے تھے۔ نہیں سفانہ، نہ میری جان، ایسے نہیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے آہستگی سے اس کے چہرے کو چھوا، جیسے ہر تپش کو اپنے علم سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیوں کی نرم سی لرزش نے سفانہ کے اندر کی چیخوں کو سہارا دیا، مگر وہ چپ نہ رہی۔ سفانہ نے جھٹکے سے چہرہ موڑ لیا، جیسے اس کے لمس سے اپنے دل کی دھڑکنوں کو بچانا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں غصہ اب بھی تھا، مگر اس کے پیچھے ایک انجانی بے بسی جھانکنے لگی تھی۔ آپ کو کس نے حق دیا مجھے چھونے کا، میرے جذبات سے کھیلنے کا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی، مگر ہر لفظ تیر کی طرح دل پر لگا۔ وہ خاموش رہا، پر اس کے نازک ہاتھ تھامے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو منع کیا ہے، مجھے چھوئیں مت، آپ کو کوئی حق نہیں مجھے چھونے کا۔ سفانہ میر الاف نے اس بار نظریں چراتے نہیں بلکہ سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں غصہ ہی نہیں بلکہ درد اور بے بسی بھی چھپی تھی، جیسے وہ خود کو اس تعلق سے بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ اس نے ہنکارا بھرا ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ ریلی؟ تو بتاؤ کس کا حق ہے تمہیں چھونے کا؟ وہ بولا، اور اگلے ہی لمحے اس نے نرمی مگر مضبوطی سے سفانہ کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ اس کے نازک ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھے، جیسے وہ صرف اسے سنبھال نہیں رہا بلکہ اس کی ہر ضد، ہر انکار کو بھی قابو میں رکھ رہا ہے۔ حق کی بات مت کرو تم سفانہ، سامنے کی آواز میں اب بھی نرمی نہیں، ایک عجیب سا جنون بول رہا تھا۔ میں حق رکھتا ہوں، قانونی، شرعی اور ہاں جنونی بھی۔ میں جب چاہوں تم سے یہ حق وصول کر سکتا ہوں، اور دنیا کا کوئی مائی کا لال مجھے روک نہیں سکتا۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ سفانہ کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی وہ صرف الفاظ نہیں بول رہا، وہ اپنی محبت اور اختیار کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ محبت کرتا ہوں تم سے، اس لیے جان بخش رہا ہوں تمہاری، جاؤ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ اس نے آخر میں نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپایا، جیسے تمام سختی کے بعد وہ محبت کا لمس دینا چاہتا ہو، پھر اس کے ہاتھ چھوڑے اور پلٹ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ سفانہ کی سانس میں جیسے سانس آئی، سینے میں دھڑکن کی رفتار کچھ کم ہوئی، مگر آنکھوں میں غصہ اب بھی بھرا تھا۔ وہ بڑبڑائی، محبت کا مطلب بھی پتہ ہے انہیں؟ آئے بڑے حق جتانے والے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے لہنگا تھاما اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کب تک سفانہ، کب تک؟ میں بھی یہی ہوں اور تم بھی۔ ماضی۔ کہاں جا رہی ہو سفانہ؟ ماریا میر الاف نے آنکھیں سکھڑتے ہوئے پوچھا، جب سفانہ کو نیچے والے پورشن کی طرف جاتے دیکھا۔ ماما پڑھنے جا رہی ہوں، اذلان کے پاس۔ سفانہ نے لاپرواہی سے جواب دیا، جیسے اس بات میں کچھ خاص نہ ہو۔ سفانہ، ماریا نے سخت لہجے میں پکارا اور اسے غصے سے گھورا۔ کتنی بار کہا ہے، وہ تم سے بڑا ہے، بھائی بولا کرو اسے، 1 یا 2 سال نہیں، پورے 11 سال بڑا ہے۔ سفانہ پلٹی، چہرے پہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ اور آنکھوں میں عجیب سا دفاعی رنگ ابھر آیا۔ ماما کیا ہے، میرا اپنا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہر کسی کو بھائی بنا لوں؟ بھائی صرف اپنا ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں۔ خون کا رشتہ خون کا ہی ہوتا ہے،
वो तंजिया लहजे में बोली, और माँ के चेहरे का रंग बदलने से पहले ही तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे चली गई, और मारिया एलाफ मायूसी से सर हिला कर रह गई। नीचे पहुंचकर उसने किचन में काम करती छोटी अम्मी हुमैरा मीर हमज़ा को आवाज़ दी। छोटी अम्मी, असलान कहाँ है? हुमैरा ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वो ऊपर छत पर है, लेकिन काम कर रहा है। अभी वो कुछ और कहती, इससे पहले ही सफ़ाना ने उनकी बात पूरी सुने बगैर जवाब दे दिया, ठीक है, मैं ऊपर चली जाती हूँ। वो बेताबी से, जैसे दिल में कोई तूफ़ान लिए, सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई, जैसे उसे अब किसी वजाहत, किसी इजाज़त की ज़रूरत ही ना हो। ऊपर छत पर पहुंचकर जैसे ही सफ़ाना मीर अलाफ की नज़र सामने पड़ी, उसकी नज़रें यकदम थम गई। असलान मीर हमज़ा ब्लैक ट्राउज़र और आधी आस्तीनों वाली ब्लैक टी शर्ट पहने, टांगें सामने रखे, टेबल पर टकाए, गोद में लैपटॉप में लिए अपने काम में मगन था। उसकी उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर बरक रफ्तारी से चल रही थी, जैसे दुनिया की हर उलझन वो यही बैठकर सुलझा देगा। क्या कर रहे हैं? सफ़ाना ज़ोर से बोली, और इतनी तेज़ी से कि उसके बराबर बैठ गई कि लैपटॉप उसकी गोद से फिसलकर गिरते गिरते बचा। पागल हो गई हो क्या? असलान ने घूरते हुए कहा, ये क्या तरीका है? अगर लैपटॉप गिर जाता तो? सफ़ाना ने फ़ौरन दोनों कानों को पकड़कर मासूमियत से कहा, अच्छा सॉरी, मुझे पढ़ना था, इसलिए आई थी। असलान ने खुफकी से सांस ली, फिर सर झटक कर बोला, तो पढ़ लो, मैंने कब रोका है? वो दोबारा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। सफ़ाना ने मुंह बनाया, खुद पढ़ना होता है तो आपके पास क्यों आती? असलान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जैसे ये बात उसकी समझ से बाहर हो। मुझे फ़िज़िक्स के कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे, प्लीज़ समझा दीजिए, सफ़ाना ने आजिज़ी से कहा। तुम्हें कुछ आता भी है? असलान ने हंकारा भरा और सर झटक दिया। प्लीज़ असलान, सफ़ाना ने खालिस बच्चों की तरह मिन्नत की। असलान ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। कितनी बार कहा है, भाई कहा करो मुझे, एक बार कही हुई बात भी समझ नहीं आती तुम्हें? जाओ जाकर ईमान से समझ लो, जब तक वो यहाँ है उससे पढ़ो, मेरा सर खाना बंद करो। ईमान अभी मसरूफ़ हैं, बेबी को सुला रही हैं, मुझे आप ही समझाएं ना। सफ़ाना ने फ़ौरन एक नया बहाना ढूंढ लिया, जैसे वो हार मानने वालों में से ना हो।